السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا اپ ٹو ڈیٹ سولڈ ماڈل پیپر شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس میں آپ لوگوں کو مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 کے سولڈ مطلب ود آنسر شارٹ کوسچن شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے MCQs کی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک آپ لوگوں کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مشکلات، یہ چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کے شارٹ کوسچن ہیں۔ اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ اتحاد سے مراد قومی اتفاق و یکجہتی، ایک مشترکہ مقصد کے حصول کی خاطر سب کا اکٹھے اور یکجا ہو جانا ہے۔ یقین سے مراد ہے اپنے مقصد کو پا لینے کا یقین اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ نظم و ضبط سے مراد ہر حال میں قواعد و ضوابط کی پابندی کرنا، جوش کے وقت ہوش سے کام لینا، جذبات کی روح میں نہ بہہ جانا۔ قائد اعظم نے طلباء کو کیا نصیحت کی؟ قائد اعظم نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، طلباء اپنی تمام توجہ تعلیم پر مرکوز کریں۔ پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے اور قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ طلباء ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا سامنا کر سکیں۔ ان 2 ریاستوں کے نام لکھیں جن کا پاکستان سے الحاق نہ ہو سکا۔ ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جموں و کشمیر۔ قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے۔ ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ بھارت نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ اس پر عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس کے تحت 3 دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، ساتلج نہروں کے عظیم منصوبے کے لیے عالمی بینک نے کثیر رقوم مختص کیں اور یوں وقتی طور پر پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کے حصے کو اثاثے پاکستان کو کیوں نہ دیے؟ بھارت پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے بھارت پاکستان کے حصے کے اثاثے اسے دینے سے گریز کرتا رہا۔ ریاست جوناگڑھ کی آبادی آزادی کے وقت کتنی تھی؟ ریاست جوناگڑھ کی آبادی آزادی کے وقت 7 لاکھ کے قریب تھی۔ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے کیا انتظامات کیے گئے؟ مہاجرین کو عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ عوام نے بڑے کھلے دل سے مہاجرین ریلیف فنڈ میں رقوم جمع کرائیں۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے حکومت نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ پاکستان کی 2 ابتدائی مشکلات بیان کریں۔ نمبر 1، مہاجرین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کیمپوں میں بھی گنجائش نہیں رہی۔ مہاجرین کی بحالی ایک بڑا چیلنج تھا۔ نمبر 2، فوجی اثاثوں کو دونوں ممالک میں تقسیم کرنے کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ ریڈ کلف نے غیر منصفانہ طور پر کون سی تحصیلیں ہندوستان کے حوالے کر دیں؟ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلیں گورداسپور، پٹھان کوٹ، بٹالہ اور ان کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انتظامی مشکلات بیان کیجیے۔ دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری وغیرہ کی کمی ہونا، دفاتر کا خالی ہونا، دفاتر کا کھلے آسمان تلے کام کرنا، ہندوؤں کا سرکاری ریکارڈ تباہ کرنا۔ کس بینک نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سندھ طاس کا معاہدہ کروایا؟ عالمی بینک کے تعاون سے 1960 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سندھ طاس کا معاہدہ طے پایا۔ ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ ریاست حیدرآباد دکن کا حکمران نظام حیدرآباد دکن مسلمان تھا، جبکہ عوام کی اکثریت ہندو تھی۔ نظام عوام میں ہرد العزیز تھا، وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ ریاست کا الحاق بھارت سے کر دے۔ نظام نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں درخواست دی۔ ابھی معاملہ زیر غور تھا کہ بھارتی افواج نے حملہ کر کے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا۔
قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیوں اور کب رکھی؟ ریزرو بینک آف انڈیا دونوں ممالک کی بینکنگ کی ضروریات کا ذمہ دار تھا۔ اس بینک میں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، اس کی وجہ سے پاکستان میں ترقی کے مواقع کم تھے، اس لیے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد 1 جولائی 1948 کو رکھی۔ ریاست جوناگڑھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیوں نہ کیا؟ ریاست جوناگڑھ نے بھارت کے ساتھ الحاق اس لیے نہ کیا کہ اس کا نواب مسلمان تھا اور وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت نے چاروں طرف سے گھیر کر اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ نواب ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے یا نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ صوبائیت سے مراد یہ ہے کہ انسان جس صوبے میں رہتا ہو صرف اسی کو اچھا سمجھے اور اسی کے فائدے کے لیے کام کرے اور باقی صوبوں کو نظر انداز کر دے، اور نسل پرستی سے مراد ہے اپنی نسل یا قبیلے کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور ان کا فائدہ نہ سوچنا۔ ریاست جموں و کشمیر کی سرحدیں کون سے ممالک سے ملتی ہیں؟ ریاست جموں و کشمیر کی سرحدیں چین، تبت، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں۔ مہاجرین کی آباد کاری کے لیے قائد اعظم کے کوئی 2 اقدامات تحریر کریں۔ قائد اعظم ریلیف فنڈ برائے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ہیڈ کوارٹر کراچی سے لاہور منتقل کرنا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی اثاثوں کی تقسیم سے متعلق کوئی سے 2 نکات۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کیا جانا تھا، لیکن اس معاملے میں انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ اسلحہ بنانے والی تمام فیکٹریاں ہندوستان میں تھیں، جنہیں ہندوستان نے پاکستان منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح پاکستان کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائیت کی تعریف۔ صوبائیت سے مراد وہ تعصب ہے جس میں مبتلا ہو کر افراد اپنی قوم، صوبے یا نسل کو دوسروں سے برتر ماننے لگے۔ صوبائیت پرستی اور دیگر تعصبات یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ خارجہ پالیسی بہتر بنانے کے لیے قائد اعظم کے کوئی سے 2 اقدامات تحریر کیجیے۔ سفارت خانوں کا قیام۔ اقوام متحدہ کی رکنیت۔ سندھ طاس معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ عالمی بینک کی مدد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائی پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ 1960 میں طے پایا۔ اسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ 3 دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔